کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کھجور کے اندر وہ سارا کچھ ہے جو ماں کے خون کے اندر بچے کی غذائیت کے لیے، اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام میں سب سے پہلے اسے کھجور کی گھٹی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ٹوٹل وہ سارے اجزاء کنٹین کرتی ہے جو ماں کے خون میں ہوتے ہیں جس سے بچہ پل رہا ہوتا ہے، تو اس سے ملتی جلتی غذا دی جاتی ہے. اس کے انالیسس کیے گئے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کھجور شامل رہے تو آپ کو جو خواتین ہونے کے اعتبار سے جو پیریڈز کے اور ولادت کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے کم سے کم ہو جائیں، منیمم پہ آ جائیں گے، لیکن اعتدال میں رہ کے. روزانہ اگر 1 یا 2 کھجور یا 3 تک، آپ 3 سے زیادہ نہ جائیں، 3 تک آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے. اور خصوصی ریگولر ہونا چاہیے، نہیں کبھی ایک دفعہ کھا لیا 1 پورا کلو اور باقی پھر سال بھر بھول گئے، ایسا نہیں کرنا. ڈیلی اپنی روٹین بنا لیں، جیسے صبح اٹھ کے 1 کھا لیں، یا کسی کھانے کے بعد میٹھا لینے کے بجائے 1 یا 2 کھجور لے لیں، یا کلاس میں ٹافیز اور چاکلیٹس اور کیمیکلز کھانے کی بجائے، فضول چیزیں کھانے کے بجائے کھجور پاس رکھیں. تو آپ دیکھیں گے انسٹنٹ انرجی دے گی آپ کو. کھجور کھانے کے فوراً بعد آپ کا شوگر لیول ہائی ہوگا. کسی اور میٹھے میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو کھجور کے اندر اللہ نے ڈالی. اور آپ کو پتا ہے کہ ذہن جب کام کرتا ہے نا وہ صرف شوگر لیتا ہے، پروٹینز اور باقی چیزیں نہیں لیتا. تو جب آپ بہت ذہنی کام کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو آرٹیفیشل شوگر لینے کی بجائے نیچرل شوگر جو کھجور کے شکل میں ہے، اعتدال کے ساتھ آپ زندگی بھر لیتے رہیں تو بہت ساری کمپلیکیشن سے، ڈیفیشنسیز سے فوڈ کی آپ بچ جائیں گے اور ایکٹیولی کام کر سکیں گے. کھجور خاتون ہونے کے ناطے آپ کو تبلیغ کے کام میں بھی بہت ہیلپ کرے گی. عموماً ہم ان نیچرل چیزوں سے جب اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں، چاکلیٹس، ٹافیز وغیرہ، اس کی تو میں بہت ہی زیادہ خلاف ہوں. کبھی کبھی تھوڑا بہت لے لیا تو لے لیا مجبوری کے عالم میں، لیکن عموماً یہ ہے کہ یہ چیزیں الٹیمیٹلی ہمارے معدے کو، دانتوں کو، باقی جسم کو نقصان دیتی ہیں. اور جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ اس میں فریکٹوز ہیں جو فوراً گلوکوز میں تبدیل ہو کر آپ کے دماغ کو جاتے ہیں. آئرن ہے، بلڈ کے لیے آئرن چاہیے ہوتا ہے، آپ کا بلڈ لاس جو ہر مہینے ہوتا ہے اس میں بھی اس کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے. پوٹیشیم ہے. تو یہ جتنی اجزاء کھجور میں بیک وقت جمع ہو گئے ہیں یہ کسی اور فوڈ میں آپ کو بیک وقت نہیں ملیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزوں میں افطار کے لیے خصوصی طور پر ہمارے ہاں اس کا سنت سمجھ کر اہتمام کیا جاتا ہے. اب یہ جو سنت ہے